الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک اللہ نے مسلسل کچھ کہنا شروع کیا اور اللہ کہتا چلا گیا اور پورا قرآن ختم ہو گیا، تو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کیا کہا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے الف لام میم سے لے کے اب تک، زیادہ باتیں نہیں ہیں اس میں، سمجھ لیں وہ ایک دو چار باتیں ہیں جس کو اللہ کیا کر رہا ہے، مختلف انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے، کبھی کس طریقے سے، کبھی کوئی واقعہ سنا کے، کبھی آخرت کی ہولناکیاں بیان کر کے، کبھی اپنی نعمتیں بیان کر کے، کبھی اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے۔ اس کا ہدف ایک ہی ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ اس بات کو مان لو کہ لا الہ الا اللہ۔ اس چھوٹے سے سینٹنس کو سمجھانے کے لیے پورا الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب آپ کو سوال پیدا ہوگا، یار یہ لا الہ الا اللہ کیا اتنی ویلیو والی چیز ہے؟ کیا ہے اس میں کوئی خاص چیز ہے؟ اس سے کیا ہوگا اگر ہم نہیں مانتے؟ گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو؟ آپ لوگ بول ہی نہیں رہے، کچھ سب لوگ بولیں گے، جب بولیں گے تو پھر میں اس دوران ایک گھونٹ چائے کے لے لوں گا۔ گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ، کیا نقصان ہو گیا گورے کا نہ مان کے؟ یہ کوئی اتنی قیمتی بات ہے لا الہ الا اللہ، اتنا قیمتی کلام ہے، تو جاپان کے سائنسدانوں کو ماننا چاہیے تھا نا۔ یہ دنیا میں ہر قیمتی چیز میں وہ پہل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب کورونا دنیا میں آیا تو سب سے قیمتی چیز تھی کووڈ کی ویکسین کا ایجاد کر لینا۔ تو ہم نے ایجاد کی یا انہوں نے ایجاد کی؟ ہم تو لگوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، گھنٹوں انہوں نے ہمارے پاؤں پکڑے، خدا کے لیے لگوا لو ورنہ تم تو مرو گے، ہم بھی مریں گے۔ ہمارے ہاں تو نالج کا جو مینٹل جو ہمارا لیول ہے نا، جو نالج کا لیول، وہ یہ ہے کہ ہم تو اس کو یہودیوں کی سازش کہہ رہے تھے، ہم نے کہا لگوانی نہیں ہے۔ تو پولیو میں بھی یہی چل رہا ہے، ابھی پولیو بھی یہودی کی سازش، فلاں بھی یہودی کی سازش۔ یہودی خود حیران ہے کہ یار پتہ نہیں ہر سازش تم نے میرے کھاتے میں کہاں سے لگے دی۔ تمیز سے ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے، تم بھی کر لو یار، پولیو کو جڑ سے دنیا سے ختم کر دو۔ ہر چیز میں کیا لیول لگایا ہوا ہے، سازش۔ تو خیر، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو یہ کلمہ دے کے بھیجا ہے، میں نے اس کائنات کو بنایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم مان لو کہ لا الہ الا اللہ۔ یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری نظر میں یہ جو سینٹنس ہے نا چھوٹا سا لا الہ الا اللہ، اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس میں ہے کیا مسئلہ، کیا ایسی خاص چیز ہے لا الہ الا اللہ میں؟ دیکھو لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہو نا تو اس میں چند دعوے چھپے ہوئے ہیں، وہ جب آپ مان لو گے نا تو آپ کا لائف سٹائل بالکل 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے گا، پھر گورے والی لائف سٹائل آپ کا رہے گا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قرآن یہ بار بار کہتا ہے میں نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ایک ہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اسی کلمے کو مختلف انداز سے دہرایا گیا ہے۔ ہم نے نوح کو بھیجا، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ تو یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی بات ہے جو اتنا اللہ تعالیٰ اس کلمے کو فوکس کر رہے ہیں اور اس کے ذکر کو سب سے افضل ذکر بھی قرار دیا گیا؟ دیکھیں 4 چیزیں ہیں جس میں ہم لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتے ہیں، اور اس اقرار کرنے کے بعد ہر چیز میں آپ کا کانسیپٹ چینج ہو جائے۔ پہلی بات، اس میں ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے، یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے، تو مطلب کوئی ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا۔ آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا ہے، کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے، ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی، اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے، کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے، ایک سیل پیدا ہوا، ادھر توجہ، ایک سیل پیدا ہوا، اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا، ترقی کی، پودے کی شکل اختیار کی، ہوتے ہوتے ایک جرثومے کی شکل اختیار کی، پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا، پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا، پھر وسیم بھائی بن گیا، پھر غفار بھائی بن گئے۔ ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا، ایوالو تو اسی طرح نا کہ بندر تھا، پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ انسان ہو۔ ایک نظریہ یہ ہے، اس میں خدا کو کیا کر دیا؟ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی بھائی، یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو،
سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی، تو میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے، تم لوگوں نے غائب کی۔ ایک نظریہ یہ ہے، صحیح ہے غلط ہے اس میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اچھا بیان خواتین بھی سن رہی ہیں؟ اچھا تو مجھے بتا دیا کریں بھائی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شادیوں مدیوں کی باتیں نہ آ جائیں نا بیچ میں۔ ہاں وہ خواتین بیان سن رہی ہیں جی؟ نہیں خواتین بیان سن رہی ہیں، دعوت دی ہوئی ہے خواتین کو پہلے بتا دیا تھا۔ اچھا نہیں خیر میں ایسی بھی نہیں کرنی، دوسری کی بات کرنی تھی، میں تو ابھی لا الہ الا اللہ پہ بیان کرنے کے لیے آیا۔ بہرحال جی ایک نظریہ یہ ہے، خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے، سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں۔ ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں، دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ اب قرآن بھی کہہ رہے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا ہے، یہ خود نہیں ہوئے الگ۔ ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے۔ اتنا تمیزدار دھماکہ جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے، ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے، کیا جاتا ہے، اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو نہیں سکتا۔ کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسے اتفاق نہیں ہو سکتے، بندر سے انسان نہیں بن سکتا، اگر بنائے تو وہ بیچ کے کہاں گئی نسل کروڑوں اربوں کی، ایک دم سے تھوڑی انسان تک آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ بندر نے ارتقا کیا نا بھائی، ایک نسل بندر کی اگلی ہے جو انسان کے تھوڑا قریب ہے، اس کی آدھی دم ہے آدھی ابھی باقی ہے، ایک اگلی نسل ہونی چاہیے کروڑوں کی تعداد میں جس کی 1/4 رہ گئی، ابھی وہ ارتقا سے طے کر رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ یار بندر نے جمپ مار کے ایک دم وسیم اور غفار بھائی بن گئے، وہ ایک دم ہمارے جیسا انسان، بیچ کی ساری اربوں خربوں نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں اس کو زیادہ نہیں ابھی اس پہ میں زیادہ بات کرتا، اس پر میرے بہت لمبے لمبے بیانات ہیں ڈارون کی تھیوری پہ، بالکل 100% بکواس کی ہے، ڈارون نے جھوٹ بولا ہے، وہ کسی کی باتوں میں آ کے خدا کے انکار مت کرو، لیکن تھوڑا سا میں اس کو تاکہ آگے میرا ٹاپک پھر اسی پہ چلے آگے۔ آپ کسی لوہے کو رکھ دو نا، خربوں سال میں ایک تلوار نہیں بنے گا، وہ خربوں سال میں بھی۔ آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کہیں پلاسٹک اور لوہے جمع ہو اور خربوں سال میں کوئی روبوٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ روبوٹ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اپنے کان سے سن سکتا ہے، تو خربوں سال میں ایک جاندار روبوٹ کیسے تیار ہو گیا جس کے پاس سر میں دیکھنے والی آنکھیں اور کانوں میں سننے والی آنکھیں؟ ایک مثال تو میں ہر بیان میں دیتا ہوں، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے۔ میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ ایجاد نہیں ہے، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو بناتی ہے۔ میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو لائیو ویڈیو بن رہی ہے میری آنکھوں میں، آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری لائیو ویڈیو بن رہی ہے آپ کے دماغ میں۔ تو یہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھوں کے پردے پہ جاتی ہیں، پھر وہ خاص قسم کی لہروں میں، برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے۔ پورا یہی کام کیا کیا انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے میں۔ 100% کاپی ہے انسانی آنکھ کی، ایجاد نہیں ہے، کاپی ہے۔ یہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے، اس عمل کو کاپی کر کے کیا بنایا گیا ہے؟ ڈیجیٹل کیمرہ۔ بھائی بات بتاؤ، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے، جو اوریجنل نہیں ہے، خربوں سال میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ایک کیمرہ، مان لو گے آپ؟ صرف اس بیس پہ کہ ہمیں کیمرہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو ہم فرض کر لیتے ہیں اس طرح سے بنا ہوگا۔ یہ فرض کرنا ممکن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی کسی نے بنایا ہے، اگرچہ بنانے والا مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتا۔ جو کاپی ہے خود نہیں بن سکتی، جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن گیا؟ یار بھائی ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے آپ لوگ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی تو جو سائنٹسٹ، جو اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں، انہوں نے ہزاروں سال جا کے اب کاپی کرنا سیکھا ہے، بڑا ٹائم لگا ہے وہ بھی کاپی کرنے میں، تو جو اوریجنل ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ اور اوریجنل جس میٹیریل سے بنا ہے وہ بڑا خطرناک میٹیریل ہے، وہ بہت عجیب چیز ہے،
ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ میں بچے کے دماغ میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں. ہم جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتے ہیں, پلاسٹک گلاسز, ان کو ایڈجسٹ سائنسدان کر رہے ہیں نا, مختلف قسم کے اسکیل استعمال کر کے. تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی گلاسز کی, 2 کے 4 نظر آنا شروع. وہ ایک صاحب گئے نا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. اس نے کہا آپ 4 کو یہ بیماری ہے, اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں ہو گئی تو سارا سیٹ اپ. اور یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہماری آنکھ میں, یہ 1 بھی نہیں ہے, 2 ہیں. 2 کیمرے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, ورنہ ساری سیٹنگ آؤٹ. یہ ایک کیمرہ ہے, اور وہ کیا ہے جو ادھر لگے ہوئے ہیں, 2 کیمرے ہیں. یہ کیمرے بنتے کیسے ہیں؟ ماں کے رحم میں ایک معمولی سا قطرہ, قرآن کہہ رہا ہے قرار مکین, ایک مضبوط ٹھکانہ دیتے ہیں ہم اس کو. پھر ماں کھاتی ہے روٹی, چاول, غلطی سے میں نے غلط کہہ دیا, برگر, پیزا, ڈبل روٹی, اور بھی مٹھائیاں, جو بھی آج کل اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی جا رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ماں کھاتی ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. ہر چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ. جیسے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا, جب جہاں شو روم میں, جہاں ورک شاپ میں گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں, تو سارے میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کام پہ. کوئی ہیڈ لائٹ لا کے ادھر ٹھوک رہا ہے, کوئی دروازہ ادھر لا کے ٹھوک رہا ہے. اندر ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. اور جناب 9 مہینے میں بچہ بن کے اسٹرکچر تیار. اور کمال کی بات یہ, ادھر بچہ دنیا میں آیا, اب جس روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان کی گروتھ ہو رہی تھی, اسی روٹی سے فوراً ایک بالکل نئی چیز بننا شروع, اس کو ہم دودھ کہتے ہیں. دودھ بننا شروع ہو گیا, ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع ہو گیا, اور ادھر بچہ آیا اور فوراً ماں کی چھاتیوں پہ لپکنا شروع ہو گیا. کھربوں اربوں سال کے اتفاق سے بھی ایسا نظام وجود میں نہیں آ سکتا. امپاسبل, ناممکن ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم مانتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے, کوئی بنانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی ہم اس مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خود نہیں بن سکتی, خالق ہماری عقل سے بالا تر ہے. ہم تو اس کے بارے میں کہتے ہیں. ایک تو ماننا پڑے گا نا, یا تو کائنات خود بنی ہے یا خالق خود سے ہے. کائنات خود سے نہیں ہو سکتی, یہ اس کے صفات ہم جانتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتی. یہاں جب تک کسی چیز میں کی ایک کنڈیشن کو چینج کرنے والی کوئی چینجر نہ ہو, تو کنڈیشن چینج نہیں ہوتی, تو کوئی چیز کریٹر کے بغیر وجود میں کیسے آ گئی؟ دیکھو ایک پنکھا رکا ہوا ہے, ایک صاحب نے مجھے کہا سائنس تو نہیں مانتی خدا ہے. میں نے کہا سائنس کے نظریات جو ہے نا, تھیوریز, ان سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. نیوٹن کہہ کے چلا گیا نا کہ جو چیز رکی ہوئی ہمیشہ کیا رہے گی, وہ بول لو بھائی کیا ہے وہ ہمیشہ, جب تک آپ بولو گے نہیں تو چپ ہی رہو گے آپ. یہ نیوٹن نے کہا ہے, جو چیز رکی ہوئی ہے ہمیشہ رکی رہے گی, اس کی کنڈیشن چینج نہیں ہوگی چینجر کے بغیر. جو چل رہی ہے ہمیشہ کیا کرے گی, چلتی رہے گی. جب تک کوئی روکنے والا نہ ہو وہ رکے گی نہیں. تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا, چینجر کے بغیر اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. بتاؤ چینجنگ, ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا, یہ زیادہ عجیب ہے یا عدم سے وجود میں آ جانا زیادہ عجیب ہے؟ یعنی آپ غفار بھائی کے, بھائی کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوں تو یہ کردار ہے, یہاں والے غفار بھائی مراد نہیں. غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کہو کہ یہ ہلائے بغیر ہلتے نہیں ہیں, لیکن پیدا خود سے ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل نہیں سکتا ہلائے بغیر, ایک کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی, تو خود سے پیدا کیسے ہو گیا وہ؟ تو پہلا کانسیپٹ ہمارا لا الہ الا اللہ میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں ہے, کوئی کریٹر ہے اس کا. تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں نا, کوئی بھی نہیں ہے, جیسے ڈورمنٹ ٹائپ کے لوگ, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اس نظریے, جب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا, تو ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو ایتھیس اور ایتھیزم سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اس سے. مسئلہ حل یار بول لو نا یار, نہیں ہوتا اس سے مسئلہ. لوگ ہیں جو کہتے ہیں کسی نے پیدا کیا ہے, سائنسدان بھی بہت سارے ہیں کہہ رہے ہیں یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. بھائی کسی نے کیا کیا؟ حتیٰ کہ ڈارون بھی مانتا تھا خدا ہے, وہ نظریے دے کے چلا گیا, لیکن وہ اپنی نجی لائف میں مانتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے. اس نے ٹرائی کر کے دیکھا تھا کہ نظریہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, چل گیا تو چلے گا, نہیں چلے تو ٹھیک ہے. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم مان لیں کہ خدا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا ہے, لیکن کیا کریں ہیں, بس ہے جس نے بنایا ہوگا. اب اس سے ہمیں کوئی غرض
نہیں ہے. ہم کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ دیکھو ہم اس کو اگر اللہ مان لیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ، زنا مت کرو، شراب مت پیو، یہ تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے نا. تو بھائی ہم کیوں مانیں کہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں وہی والا ہمارا خدا ہے؟ بھائی وہ کوئی کریٹر ہے بنایا، اس کو کیا غرض کو جنت جہنم، یوں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کرو گے تو جنت میں ڈال دوں گا. اس کا زر بہت بڑا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالتا. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی میرے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی یہ کرتا ہے کہ تمہاری لائف ہے گزارو بھائی، میں نے بنا دیا، بس بنا کے تمہیں کیا کیا ہے، چھوڑ دیا. تو لا الہ الا اللہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کریٹر بھی ہے اور اس کا نام کیا ہے، اللہ. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ کریٹر بھی ہے اور وہ مبہم نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا نام ہے، بس گاڈ ہے، لیکن اس گاڈ کا نام کیا ہے، اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے، ایک وہ گاڈ ہے جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کا نام کیا ہے کہاں ہوں، باتیں کیا کرتا ہے، چاہتا کیا ہے. اور ایک وہ گاڈ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ. وہ گاڈ ہے جو الف لام میم سے لے کے والناس تک ہم سے باتیں کرتا ہے. وہ اپنا بھی انٹروڈکشن کرواتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہم اس سے پوچھتے ہیں اللہ تیری کیا صفات ہیں؟ وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی میں زندہ ہوں، القیوم میں نے آسمان اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارا نہیں ہے، کس کا ہے، میرا ہے، والارض، جو کچھ زمین میں ہے میرا ہے، ولا یؤودہ حفظہما، زمین اور آسمان کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی، بڑا ہے، العظیم، بہت عظمت والا ہے. اے اللہ تو نے کام کیا کیا کیے؟ اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کر، پھر آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا، دونوں کے ملاپ سے انسانوں، مردوں اور عورتوں سے زمین کو بھر دیا، اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا، میں نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا، اپنے انٹروڈکشن کے لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، موسیٰ کو تورات دی. جو یعنی یہ وہ خدا ہے جو سوسائٹی میں ان ہے، جو اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، پیغمبروں کو بھی بھیج رہا ہے، اور اپنی قدرت اور طاقت کے نمونے بھی دکھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو جانور کو تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو، اس سے چکنا گاڑا دودھ کون نکالتا ہے، میں نکالتا ہوں، شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ میں نے سکھایا. اب یہ والا اللہ یہ تو باتیں بھی کر رہا ہے، اپنا تعارف بھی کر رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے مجھے کیا پسند ہے، کن چیزوں سے میں ناخوش ہوتا ہوں، یہ بھی بتا رہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا، ساری باتیں کر رہا ہے. اور جو وہ خدا جس کا نام اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، جو آپ کے خیال میں وہ صحیح والا خدا ہے، وہ چپ بیٹھا ہوا یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے. وقت کس کے ساتھ گزارا؟ پیغمبر کے ساتھ. کیوں؟ مشکل میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نظریے کا اختلاف ہے لیکن قوم کی بیس پہ ساتھ دے رہے ہیں. تو کسی بھی بیس پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے غیرت کا ہونا ضروری. بے غیرت کیا کرتا ہے؟ جہاں کوئی مصیبت آئی ایک دم. ہمارے ایک دوست تھے، ان کہتے ہیں میرا ایک بڑا جگری دوست تھا نا، ہر وقت ساتھ. کہنے ایک دن 2-3 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا پیٹنے کے لیے نا، کوئی پھڈا تھا. کہہ رہے میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی دو ہیں نا، نمٹ لیں گے، دیکھیں گے. کہہ رہے میں مار کھائے جا رہا ہوں، کوئی ریپلائی کہیں سے ہو ہی نہیں رہا. کہہ رہے میں نے اپنا وہ لنگوٹی یار دیکھا تو وہ 3 کلومیٹر پہ نا بھاگا جا رہا ہے. ابے تو یہ تو اس موقع پہ نہیں بنتا یار، یا تو وہ 100 آدمی ہوتے تو یار وہ بھی 2-3 ہیں، تم 2 ہو تو کچھ تو کرو نا، کچھ تو بچاؤ تو گئی اس کو. ایک دم ایسا بھاگا. میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو اسکول کا لڑکا، ہم دونوں ڈبل سواری پہ آ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی ہی رہی ہے. اب ہم تو محلے پڑوس میں ہی نکلے، کہیں آگے ٹریفک پولیس والا نا، ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت، ایک تو عمر بھی پوری نہیں تھی، وہ بھی اللیگل کام. تو ہم تو ایسے ہی نکلے، گلی محلے میں لوگ نکل جاتے ہیں، غلط ہے نہیں کرنا چاہیے. پولیس والا اب جیسے ہی ٹریفک پولیس والا نا، میرے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ چلتی بائک سے اتر کے بھاگ گیا. مجھے آج تک وہ واقع اتنی سپیڈ سے بھاگا میں اکیلا. تو وہ ٹریفک پولیس والے نے اس کو دیکھ کے اس کو اتنی ہنسی آئی ہے کہ یار یہ کتنا ڈر گیا، بھاگا جا رہا ہے. تو مجھے بھی چھوڑ دیا، بولا جا یار واپس. وہ دن آج تک میں بھولا نہیں ہوں کہ یار تھوڑی سی اسپیڈ تو بھائی پکڑے گا کیا کہ جیل میں تھوڑی ڈال دے گا، تھوڑا سا تنبیہ بھی کرے گا، کچھ جرمانہ لگا دے گا، کچھ بھی کرے گا. اتنے بچے پہ تو کیا جرمانہ بھی نہیں لگتا. لیکن مجھے اس کی اسپیڈ دیکھ کے نا، جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ ہے بہادر. بھائی اتنی بھی جلدی نہیں بھاگو، آگے پولیس والا تھوڑا سا آگے آ رہا ہے. میں نے کہا ابھی میں روکوں گا تو وہ اترے گا، پھر دیکھو ہے ہی نہیں، بھاگا ہو جا رہا ہے.
تو کافروں میں بھی کچھ غیرت مند ہوتے ہیں, کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں, تو وہ صفات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن جب مقابلہ ہوگا تو بھائی مسلمان کافر سے بہرحال بہتر ہے. اور جو اچھی صفات آپ کو کافروں کی لگ رہی ہوتی ہے نا, ان کی بھی جب ڈیپ میں جاؤ گے تو اس کی بھی گہرائی میں جاؤ گے تو بعض جگہوں پر وہاں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری ہوگا آپ کو, لیکن اس کے لیے الگ قسم کا چشمہ چاہیے, وہ نظر سے دیکھا جائے گا. جو اپنے ماں باپ کے نہیں رہے وہ کیا رہ گئے, ان میں کیا انسانیت ہے. جن کے اباؤں اور اماؤں کا مستقبل اولڈ ہاؤس ہو تو رہ کیا گیا. السلام علیکم. بعد اور میں غلام حیدر ول عبد الواحد, پورا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے میرے بھائی. میری درخواست ہے کہ میرا نکاح ہو گیا ہے, نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے. میرا سسر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی طلاق چاہیے. کسی بھی صورت میں بیٹی کی شادی نہیں کروں گا. آپ اس بارے میں اسلامی طریقے سے, اچھا کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گا, اب اس بارے میں اسلامی طریقے سے مشورہ دیں کہ میں کیا کرنا چاہیے. دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں, اس کے کیا فضائل ہیں, اس میں کیا مشکلات ہیں, کس کے لیے جائز ہے, کس کے لیے ناجائز ہے. میں عمومی بیان کرتا ہوں, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا. میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو, تم کر لو. یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا. حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کما رہے ہیں, ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی ہے. وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت ہے. میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو, مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے, اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں, تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا. اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو, تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے. ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی. افراد کو پکڑ پکڑ کے یوں سمجھانا کہ تو کر تو نہیں کر, یہ نہیں ہوتا. منع تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کہ تم نہیں کرو, کیونکہ جب مجھے ان کے حالات پتا چلے, انہوں نے آ کے مشورہ لیا نا, میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے بھائی, تیری باتوں سے لگ رہا ہے تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہیں, تو نہیں, تیرے بس میں نہیں ہے. تو لیکن کسی فرد کو میں پکڑ کے ترغیب دوں کہ تم کرو, تم نے کیوں نہیں کی, تم, ہاں مذاق میں دوستوں کی محفل میں ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن میں ویسے نارملی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا. اب آپ کہہ سکتے ہو چلو دوسری کی آپ کسی فرد کو ترغیب نہیں دے رہے, نہیں دینے کی وجہ سمجھ میں آئی. مجھے کیا پتا یہ پہلی کے ساتھ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس ظلم کر رہا ہو, وہ گزارا کر رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری میں. اب تو مجبوری میں وہ گزارا کر رہی ہے, تم اس کے اوپر ایک اور بھی لے آؤ, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی لٹکا کے چھوڑ دو, تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. مجھے کیا پتا تم برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے, پھر تم کر کہاں رہے ہو. بعض دفعہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے, بھائی تم اتنی پیسے ہیں نہیں, تم شادی ڈیفینس میں کر رہے ہو, مالدار لڑکی سے کر رہے ہو, تو نہ تو اس کے قابل رہو گے نہ پہلی کے قابل. اس کا تو جیب خرچی 4 لاکھ روپے ہوتی ہے, پاکٹ منی. جو مالدار لڑکی ہے نا, پاکٹ منی ایسے چل رہا ہوتا ہے 4 لاکھ پاکٹ منی. تو غریب آدمی بولے گا میں ٹماٹر بیچ کے 4 لاکھ تیری پاکٹ منی کہاں سے. تو بھائی تم نے کیوں کی ایسی جگہ پہ شادی, اپنی حیثیت دیکھ کے کرو نا. تم وہاں شادی کرو جو 5 روپے پاکٹ منی, ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو میں نہیں جانتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کسی شخص. میں فرد واحد کو, متعین فرد کو کبھی ترغیب نہیں دیتا. تو کرے گا خود, جب مسائل کھڑے ہوں گے تو بلی کس پہ ڈال دے گا. مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا, مفتی صاحب نے بولا تھا. تو بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو, ہم تو ایک جنرلی حکم بیان کریں گے کہ جس میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے, دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, یہ خود فیصلہ کرو. اس کو چاہیے کہ کر گزرے اور کر کے بتا دے کہ ہو گئی. باقی کس میں طاقت ہے کس میں نہیں ہے, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا. آپ کہہ سکتے ہو چلو 2 شادیوں والے کو آپ مشورہ نہیں دیتے, تو کمارے کو آپ تو دے سکتے ہو نا, جو آپ کے 40 45 سال کے دوست کمارے ہیں, ان کو کیوں نہیں دے رہے. بھائی یہ بھی کسی کی نجی زندگی ہے, مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوریاں ہیں. بعض دفعہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ نہیں شرما کے بتا رہا ہوتا. ہم کیوں کسی کا راز دنیا کے سامنے فاش کریں. وہ مجھے تھوڑی بتائے گا میرے اندر طاقت نہیں ہے. بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے, مرد ہوتا ہے پورا انسان, لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے.
تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتا چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں. تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک میرے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہے, اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی, اس نے پہلی کیوں نہیں کی. بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں, نظریہ درست ہو رہا ہے, عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں. اور نام بدگمان ہوتے ہیں. میرے جو دوست 45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی, میں بدگمان بھی نہیں ہوتا, ان کا ذاتی معاملہ ہے, یہ خود بہتر سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا. جنہوں نے پرچی دی ہے نا, یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے, آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دیں کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دیں. سسر کبھی اجازت نہیں دیتا, اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا. باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا, تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا, مجھ پہ سوگن آئی ہے کس کی وجہ سے, میرے باپ کی وجہ سے. تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا, بولو, باپ سے. اسلام یہ پسند نہیں کرتا. تبھی نبی نے 2 بہنوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا 2 بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے, کیونکہ بہن کی محبت سوگن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا, سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ ہے سالہ, دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا ایسا. کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا, خراب. بہن بولے گی میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے. تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں. تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر, یہ کام. اور کرو جب حقوق ادا کرو. تو کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں, یہ مجھے نہیں پتا بھائی. اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں. قرآن نے بھی حکم بیان کیا کہ جو 2 بیویوں میں برابری کرے وہ 2 3 4 شادیاں کرے. اللہ نے الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور پٹیل پاڑا پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور ڈیفنس میں فلاں صاحب, اور 14ویں صدی میں فلاں لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں. یہ کہیں نہیں. جنرلی حکم دے دیا بھائی جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے, ترغیب دے دی کرے, کیونکہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس, کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ, میرے ابا کو سمجھائیں, میرے ماموں کو سمجھائیں, میرے چاچے کو سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکا تھا, تمہارے گھر میں والوں کو کہاں سمجھاؤں, اپنے والوں کو کون بولوں, ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے, ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں. اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی, شادی تم کر رہے ہوگے, نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے, پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو. بھائی کھلے عام رو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو. ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو. آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں, پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے, اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. آدمی حیران ہوتا ہے, تم نے پہلے سے اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, کمبخت رو کیوں نہیں رہا ہے اب تو. تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو, رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے, رونے والی صورت بنا لو, انداز رونے والا ہو, اسٹائل رونے والا ہو, جیسے بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے, یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے, رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا, پھر بھی انسان مانگتا ہے. یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. بہت آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں. کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت, پھر بھی عبادت کرے انسان. تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرنی. جیسے اذان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا, بعض دفعہ ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے, اذان نہیں ہوئی ہے, تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے, وہاں اذان پڑھنی ہے. اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا, ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی. ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے, ملا. لوگ کیا کہیں گے,
ملا کہنے ابے یہ تو پورا ملا نکلا. ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں. اچھا بھلا نوجوان فٹ فاٹ کھاتا پیتا خوبصورت آدمی, اس کے لڑکی والے آ گئے گھر میں منگنی کرنے کے لیے, اتنے میں اذان کیا. لڑکا گھر میں نہیں تھا, اذان کی آواز آئی. اب لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے, یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے. لڑکی والوں نے کہا ابے یہ تو ملا نکلا. یہ کیا نکلا؟ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا. تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, اللہ کہے گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کبھی جنگل میں ٹرین میں, جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو, بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے, پراپر طریقے سے اذان دو. اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو, ٹھیک ہے نا. اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کمبختوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی؟ اذان بہت بڑی عبادت ہے, اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے. اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں, اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے. نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ. مسز عظیم سعودی عرب سے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے. کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے, وہی صلاۃ ہے, وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو, تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو وہ صلاۃ الحاجت, لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں. اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے. تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں, یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں. فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا, کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے. بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا, تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے, لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام کی کوئی نماز نہیں ہے. تو باقی کوئی بھی نماز ہو, فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے. صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا. دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں, یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں. اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے, لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں, اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو. اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے, یہی ان کا قول ہے, یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے. اس نماز کی ایک حیثیت ہے, یہ سنت عمل ہے, کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے, اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ, اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے, میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں, لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا. وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے, اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی, حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے, اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے ہیں 8 سال, بڑے علم میں مشہور تھے. ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں, مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے, یعنی ان کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا, وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے, اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی. جیسے قرآن ایک متواتر ہے, اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی
یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں, حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ قرآن قطعی ہے. تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے, ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے. تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے. یعنی عام نمازوں, مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, جو نبی کا معمول رہا ہے, وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے. تو اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہاء نے. جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے. تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے, تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے. اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں, کثرت سے ہیں, درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں, مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے. تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جاری ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی. حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے, مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا, یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا, تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی. مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو, اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں. تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا, جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں, اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی, انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ, کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی, تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے, تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں, اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے, اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں, لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا محدث, وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے, فقیہ بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے, تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا, لیکن انہی کی تقلید میں, تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو, پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے, کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے, امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے, یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں. تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں, یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی, یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے. کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے تو پھر, کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا, یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, جمہور کے قول پر عمل کرے, دونوں طرف دلائل ہیں. لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں, جو بالکل بے غبار روایات ہیں, اور ان میں اتنا ثواب ہے, تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں, تو یہ میرا خیال زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے, اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے, جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں. تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں
جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے، اس میں دونوں رائے ہیں۔ باقی صلاۃ و تسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنا سنت ہے، بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی۔ باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے، میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، جن کیفیات کے ساتھ 2 رکعتیں کر کے بھی، کبھی 4 رکعتیں کر کے بھی، اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورت ملاتے، پھر رکوع کرتے، تو یہ کیفیت تھی۔ تحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے، اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی، اوابین کی نماز بتائی، یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے، میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے، اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے، تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے، تو دونوں رائے ہیں۔ تو فقیر کی 2 قسمیں ہیں، چھوٹا فقیر اور بڑا۔ اللہ کہتا ہے میرے سامنے تم سب کیا ہو؟ چھوٹے فقیر، کوئی اس میں مستثنا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم جب فقیروں کو نوازتے ہیں، دیتے ہیں، تو دینے کے 2 طریقے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ 50 روپے پکڑائے، 100 روپے پکڑائے، بھائی تو یہ کھا لے جی کھا لے۔ بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی، کرنا بھی یہی چاہیے کہ بھائی بجائے اس کے کہ آج اس نے روٹی کے لیے 50 روپے مجھ سے مانگے، رات کسی اور سے مانگے گا، ریڑھی خرید کے دے، دکان بنا کے دے دو، رکشہ خرید کے دے دو، تاکہ یہ میرا محتاج بولو نہ رہے۔ سمجھتے ہو یہ کون سے نمبر کا فقیر ہو گیا؟ دوسرا۔ اس کو ہم اب دوسرے نمبر کے فقیر سے ہی یاد کریں گے تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، لیکن کچھ پہلے نمبر کے اور کچھ دوسرے نمبر۔ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اللہ کرے سمجھ میں۔ کچھ فقیر ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کے محتاج تو ہیں لیکن اللہ نے ان کو اتنا نواز دیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی اختیارات آ گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی اختیارات آ گئے۔ اب ان کو بار بار اللہ سے مانگنے کی ضرورت، چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنے اختیارات ان کے پاس اللہ کے دینے سے، اللہ کی عطا سے آ گئے ہیں کہ اب نہ صرف یہ کہ ان کو ضرورت نہیں اللہ سے مانگنے کی، آپ نے ان کو ریڑھی خرید کے، رکشہ خرید کے دے دیا ہے، اسٹیبل ہو گئے ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، بلکہ لوگ بھی اب ان سے اگر چندہ مانگیں تو کوئی برا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا مالدار، اتنا اسٹیبل کر دیا ہے کہ اب اپنی حاجات میں اللہ کے ساتھ ان کو بھی پکار سکتے ہیں۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ اب ہم چاہیں تو وسیم بھائی سے قرضہ لیں یا اس رکشے والے سے قرضہ لے لیں، ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے؟ برابر، کیونکہ وسیم بھائی نے اس رکشے والے کو اتنا مالدار بنا دیا ہے کہ اب اس سے پیسے مانگیں یا اس سے۔ فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے بنے ہیں، خود سے نہیں ہے، لہذا اصل اب بھی کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں نفی کی ہے کہ میں نے کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا اس اعتبار سے نہیں کیا ہے۔ وسیم بھی میرا محتاج اور وہ بھی میرا محتاج، کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات بولو نہیں ہے۔ میری نظر میں فقیر جو پہلے نمبر کے فقیر ہیں سارے وہی ہیں، دوسرے نمبر کا کوئی فقیر میری نظر میں نہیں ہے۔ ایک ایک چیز میں، ایک ایک ذرے میں ہر شخص ہر وقت میرا محتاج ہے، کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات میں نے نہیں دیے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اختیارات کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور وسیم بھائی سے بھی مانگ لیتے ہیں، بعض دفعہ پیسے مانگ لیتے ہیں نا۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے، ہم تو اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں اور ہیلپ لائن پولیس کو بھی فون کرتے ہیں اور بعض دفعہ پولیس آ بھی جاتی ہے، ایسا بھی ایک ونس اپون اے ٹائم میں نے دیکھا تھا۔ تو یہ تو اختیارات تو ہیں، تو یاد رکھو یہاں اختیارات سے مراد ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب گاڑی اردو ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ اختیارات ایسے ہوتے ہیں جن کی سائنٹیفک لاجک، میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی دو، آپ ٹانگوں سے چل کے نکالیں گے، چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں، ان میں کسی کو بھی پکارا جا سکتا ہے، اس میں پیغمبر، فرشتے، انسانوں کا کوئی فرق نہیں، اس میں ایک بھنگی کو بھی آپ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، یار میرا گٹر صاف کر دو، آگے بہت دنوں سے
खराब। ये कोई फजीलत की चीज नहीं है। भंगी आएगा इतना बड़ा डंडा लेके, वो घुसा देगा आपके वॉशरूम में, इधर से घुसाएगा वसीम भाई के घर से वो डंडा, ये इनका कमाल है, ये हम बोलो नहीं कर सकते। यहां से घुसाएगा, निकलेगा कहां? एक गटर से खुद भी घुसेगा, दूसरे से निकल के आ जाएगा। ये मैं और आप नहीं कर सकते। ये भी एक कमाल है कि नहीं? लेकिन ये फजीलत की दलील, इसमें उलूहियत वाला, खुदा वाला उनसर नहीं है। इसको खुदा नहीं कहते। ये मदद पुलिस भी कर सकती है डाकू को पकड़ने की, डॉक्टर कर सकता है आपको औलाद देने में। जब आपके औलाद नहीं हो रही, मियां बीवी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बच्चा चाहिए, डॉक्टर इलाज कराता है, टेस्ट करता है फॉल्ट मर्द में है या औरत में, जहां फॉल्ट हो उसको दूर करने की कोशिश। ये सब असबाब के तहत, इससे डॉक्टर खुदा नहीं बन जाता। तो ये हर एक से मदद मांगना जायज है। इसमें भंगी में, डॉक्टर में कोई फर्क नहीं है। एक मदद वो होती है जहां असबाब फेल हो। 90 साल का बूढ़ा डॉक्टर के पास जाए, मुझे औलाद चाहिए। डॉक्टर कहे भाई तुझे पागलपने की गोली चाहिए। तुझे क्या चाहिए? तुझे दिमागी तवाजुन ठीक करने की। बोलो। एक 80 साल के बूढ़े थे, हमारे जानने वाले ने बताया, सच्चा वाकया, कि कहीं सेटिंग हो गई कनाडा की किसी लड़की से फेसबुक। 80 साल के बुजुर्ग की सेटिंग किससे हो रही है? कनाडा की किसी गोरी से। गोरी जवान थी, बहरहाल सेटिंग हो गई आपस में। वो गोरी का कोई मफाद होगा, शायद कोई पैसे वैसे चाहती हो, क्या चाहती हो वल्लाह आलम, ये चेक करना चाह रही हो कि देखें भाई पाकिस्तान के 80 साल के बूढ़े, ऐसा जज्बा है माशाल्लाह उनका, शायद हमारा बयान सुन। खैर, जो मस्जिद के इमाम थे उन्होंने मुझे बताया कि वो बूढ़ा आया इमाम साहब के पास, कहने लगा कि जी आज शाम 6 बजे मेरा निकाह है, कनाडा से लड़की आ रही है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, इसके लिए मुझे यानी डॉक्यूमेंटेशन, इसके लिए क्या क्या जरूरी है। मैंने कहा आपका शाम तक जिंदा रहना जरूरी, इसके लिए आपका शाम तक जिंदा रहना, बाकी कोई मसला नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की फिक्र ना करें। तो अब एक बूढ़ा आदमी 90 साल का बुजुर्ग हकीम के पास चला जाए, जिन कोई दवा दे, औलाद हो, अगर कोई साइंस ने इतनी तरक्की कर ली हो, कोई ऐसी मेडिसिन इजाद हो गई हो कि 90 साल के बूढ़े के भी औलाद हो सकती हो, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर नहीं होगी तो कहेगा भाई असबाब की दुनिया में ये मुमकिन। मुशरिकीन ये कहा करते थे कि अल्लाह ने कुछ पैगंबरों को, कुछ बुजुर्गों को, कुछ वलियों को उनसे मोहब्बत की वजह से, उनकी इबादत की वजह से ऐसे इख्तियारात गिफ्ट कर दिए हैं जो असबाब की दुनिया में मुमकिन, लिहाजा वो भी औलाद दे सकते हैं, वो बाबे, और वो रिस्क में बरकत भी दे सकते हैं, वो आपको रोजगार भी दे सकते हैं, वो बीमारों को दवा के बगैर शिफा भी दे सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह ने उनको क्या कर दी हैं, यानी कोई रक्षा खरीद के दे दिया, अब वो मोहताज नहीं है, वो खुद स्टेबल हो गए हैं। लेकिन वो कहते थे सारे इख्तियारात नहीं, फला बुजुर्ग को औलाद देने का, फला बुजुर्ग को रोजगार देने का, फला बुजुर्ग को सेहत देने का, फला बुजुर्ग को आपस में अगर लड़ाई हो गई तो मोहब्बत पैदा करने का। तो वो इख्तियारात उन्होंने बांटे हुए थे, एक के बारे में ये नहीं कहा कि सारे इसको दे दिए, समझते हो। फिर जब वो बुजुर्ग दुनिया से चले जाते तो उन बुजुर्ग की मूर्तियां बनाकर उनकी इबादत करते और कहते हम इन मूर्तियों से नहीं मांगते, बल्कि ये मूर्तियों के सामने झुकेंगे तो इसके पीछे जो बुजुर्ग है ना, जिनका ये मुजस्मा है, वो हमारी हाजत रवाई करेंगे। हिंदुओं में जो बुत परस्ती का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये भगवान बराह रास्त नहीं देता, असल में ये भगवान किसी देवता की अक्कासी कर रहा है, इसके सामने झुकेंगे तो देगा कौन सा? देगी वो जो जिसकी रूह इसमें है, या जो जिसकी ये नुमाइंदगी कर रहा है। वो कहते हैं जैसे आप बैतुल्ला के सामने झुकते हो, मगर आपको पता है बैतुल्ला नहीं देगा, देगा कौन? अल्लाह देगा। समझते नहीं हो बात। तो कुरान कहता है कि हमने किसी बुजुर्ग, किसी वली, किसी फरिश्ते, किसी पैगंबर को किसी किस्म का इख्तियार दिया ही नहीं है। जब दिया ही नहीं है तो उनकी मूर्तियां या ऐन उसी शख्स के या उसकी कब्र के सामने झुकने का कोई तसव्वुर नहीं है। और बैतुल्लाह के सामने जो हम झुकते हैं इसलिए कि अल्लाह का घर है, देता बैतुल्लाह भी नहीं है, वो तो पत्थर है। हजरत उमर ने हजर अस्वद को चूम के फरमाया था ना कि मुझे पता है ना तू नुकसान दे सकता है और ना तू फायदा। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि तुझे बोसा लेते हुए, इसलिए ले रहा हूं, फायदा नुकसान तेरे हाथ में नहीं है। तो ये शिर्क माशरे में आज बहुत तेजी से फैल गया है।
شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت علی کے پاس اختیارات، اہل بیت کے پاس اختیارات، ہمارے بہت سے دوسرے چینل والے لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور مختار کل بنا دیا۔ مشرکین تو کہتے تھے فلاں اختیار اس کو، فلاں اختیار اس کو، یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو سارے اختیارات دے دیے ہیں۔ اللہ کی عطا سے ہمارے حبیب اولاد بھی دے سکتے، ہمارے نبی اولاد بھی دے سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے بگڑی بنا سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے بے روزگاروں کو روزگار دے سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اختیارات میں سے تمام تو دور کی بات کوئی ایک اختیار بھی نہیں دیا ہے۔ ایک اختیار کا قائل ہونا بھی اسی طرح کا شرک ہے جیسے تمام اختیارات کا قائل ہونا یہ شرک ہے۔ اللہ کی نظر میں دونوں شرک برابر ہیں۔ ہمارے پیغمبر بھی اللہ کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے ہم محتاج۔ محتاجی میں اللہ کے ہاں سب کیا ہیں؟ برابر۔ کسی کو کسی قسم کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے، ہاں اسباب کے تحت۔ اچھا، ایک اشکال کا جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اسباب سے ہٹ کے اختیارات پیغمبر کو نہیں دیے، قرآن سے پتہ چلتا ہے فرشتوں کو تو دیے ہیں۔ بارشیں کون برساتے ہیں؟ بولو، فرشتے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے، جب وہ غسل کے لیے تنہائی میں گئی ہیں انسانی شکل میں آئے اور کہنے لگے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں چاہتا ہوں تجھے ایک پاکیزہ بچہ گفٹ کر دوں، ہبہ کر دوں۔ تو کہتے ہیں جب جبریل حضرت مریم کو عیسیٰ جیسا بچہ گفٹ کر سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کسی سے کام لینا الگ چیز ہے، کام کے اختیار دے دینا بولو الگ چیز۔ مثال کے طور پر ہم قلم سے، پین سے کام لیتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں، لیکن تحریر لکھنے کا اختیار قلم کے پاس نہیں ہوتا۔ ہم جدھر کو گھمائیں گے قلم وہاں گھومے گا، اس سے مدد لے رہے ہیں۔ بعض دفعہ مدد کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، آپ کمپوز کر سکتے ہو پھر بھی قلم سے مدد لے لیتے۔ قلم کے ذریعے کام لینا الگ چیز ہے، قلم کو اختیار دینا الگ چیز۔ یہی وجہ ہے آپ نے قلم سے کوئی لیٹر لکھا، سامنے والے نے دیکھا بڑا اچھا لکھتا ہے بھائی، تو آپ سے ریکویسٹ کرنے کے بجائے وہ قلم سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ تم مجھے بھی ایسا ایک لیٹر لکھ کے۔ قلم لکھے گا، بولے گا بھائی مجھے اختیار، میں کاتب کی انگلیوں میں گھومتا ہوں، جدھر کو گھمائے گا بولنے پر پابندی، جدھر کو گھمائے گا۔ اسی لیے قلم سے کبھی بھی نہیں مانگا کاتب سے جاتا ہے۔ فرشتے اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے رائٹر کے ہاتھ میں قلم، اسی وجہ سے اللہ سے مانگا جاتا ہے، فرشتوں سے نہیں مانگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر جبریل کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت مریم سے یوں کہتے کہ میں اللہ کی طرف سے تجھے اولاد دینا چاہتا ہوں، دے گا اللہ، میں صرف کیا بن رہا ہوں؟ ذریعہ۔ لیکن جبریل کے الفاظ یہ تھے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے اولاد گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو مشرکین آج کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں یہ اولاد گفٹ کس کی طرف سے ہوگی؟ میری طرف سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ حضرت جبریل کو گفٹ کرنے کا اختیار ہے۔ سوال آیا کھوپڑی شریف میں، اب تو ہر چیز شریف بن رہی ہے نا، گولڑا شریف، ملتان بھی شریف ہو گیا، اور میرے بیان کے بعد اب پشاور بھی مجھے دل چاہتا ہے اس کو کیا کہوں، اور کراچی شریف کیونکہ قائد اعظم کا مزار ہے یہاں پہ، گرو مندر ہے یہاں پہ، بریانی ہے، بڑی بات ہے۔ پشاور کو اگر فخر ہے کہ ہم چپلی کباب کھاتے ہیں تو بریانی کہاں ملتی ہے؟ کراچی میں۔ چائے آپ کو صرف کوئٹہ میں ملے گی خاندان، اور کوئٹہ والوں کے ہاں ملے گی۔ ہم پورے ملک سفر کرتے ہیں چائے پینے کو، چائے کے نام پہ مذاق مل رہے ہیں۔ تو تلاش کرتا ہوں چترال میں بھی یار کوئٹہ وال کا ہوٹل دکھاؤ یار، ایک ہفتے بعد چائے پی تھی تو کھوپڑی نے کام کرنا۔ جب میں کوئٹہ پہنچا تو چائے پی تو سیٹنگ پہ آئی ہے۔ چائے اچھی چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے اچھی نہیں ہے کہ نشہ لگ جاتا ہے آدمی۔ خیر، تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ دیکھو ہاں، کہ حضرت جبریل نے تو کہا کہ میں تمہیں کیا کروں گا؟ گفٹ۔ دیکھو یہ نسبت کہلاتی ہے مجازی۔ لغت میں بعض دفعہ کوئی ذریعہ بن رہا ہو نا تو اس کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی۔ لغت ڈکشنری سائنسی حقیقت کو نہیں دیکھتی، یعنی کوئی بھی زبان جو ہے نا وہ سائنسی حقیقت کو نہیں دیکھتی ہے، بلکہ اس میں شارٹ بات کی جاتی ہے۔ آپ کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، یہ جملہ صحیح ہے؟ گاڑی پنچر ہو سکتی ہے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے، آپ ان شارٹ کدھر نسبت کر دیتے ہو؟ گاڑی کی طرف۔ کس کی طرف نسبت کرتے ہو؟
گاڑی. اب آپ کہہ رہے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی, آپ لوگ گاڑی خراب تو ہو سکتی ہے, پنچر. اور مثال دیتا ہوں, آپ نے شادی بیاہ میں گئے, ولیمے میں گئے, لوگوں نے کہا تو نے کیا کھایا, بریانی کی 2 پلیٹ. وہ کوئی سائنسدان تھے, فلسفی تھے, ہر چیز کی حقیقت دیکھتے. انہوں نے کہا یار 2 پلیٹیں تو بریانی کیوں نہیں کھائی, تجھے بلایا تھا بریانی کھانے کے لیے,